بہار کے ایک نوجوان تھے، اس کو میں نے کہا کہ یار تم اتنا اچھا یہاں کام کر رہے ہو، اپنے علاقے میں کام کرنا چاہیے۔ اس جملہ انہوں نے کہا کہ قاری عثمان صاحب ہمارے بہت مشفق استاد تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیے کہ بیٹے جہاں تم کو بھیج رہا ہوں وہیں جا کر بیٹھ کر کام کرنا، جم کے کام کرنا۔ تو میرے استاد کے وصیت کو میں پورا کرنے کے لیے یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اتنا فکر مند نوجوان کے پورا علاقہ سیراب ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ذمہ داری دی، ایک کام دیا، بھلائیوں کو حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، ایمان اور اللہ پہ ایمان لانا اور دین کی محنت کرنا۔ ہمارے علاقے میں کوئی مضبوط تنظیم نہیں تھی علماء کی جو یکجا بیٹھ کر کسی امور پر غور کر سکے، سوچ سکے، ایک فیصلہ لے سکے۔ چند سال پہلے چند دوستوں کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ بھائی ہمارے یہاں علاقے میں افطاری کے اوقات اور سحری کے اوقات مختلف ہونے کی وجہ سے کسی جگہ افطاری کے لیے اذان جلدی ہوتی، کسی جگہ 2 منٹ بعد میں ہوتی، کسی جگہ 3 منٹ بعد ہوتی ہے۔ تو عوام میں ایک بدگمانیاں پھیلتی ہے کہ دیکھو فلاں جگہ جلدی فلاں جگہ بعد ہوئی۔ اس خلجان کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ یکجا بیٹھے اور ایک نتیجے پہ آوے اور ایک فیصلہ، ایک ارادہ، ایک عزم لے کے اٹھیں کہ ایک ہی نہج ہر جگہ چلے۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب سے مشورہ کیا گیا، بات طے ہوئی اور حسن پور میں پہلی میٹنگ ہوئی کہ ہونا چاہیے، ایک ہی نہج ہو۔ اور پھر اسی میں فیصلہ لیا گیا کہ بھائی اس تنظیم کے ذریعے اختلافات کو ختم کیا جائے گا، کہیں انتشار کو ختم کیا جائے گا، کہیں مکاتب کے نظام کمزور ہو اس کو ٹھوس کیا جائے گا، کہیں نظام نہیں ہے تو وہاں بلند کیا جائے گا، کہیں مسجدوں کے نظام نہیں تو وہاں انشاءاللہ تعالی مسجد کا بھی نظام شروع کیا جائے گا، مکتب کے نظام کو ٹھوس کیا جائے گا۔ اسی کے پیش نظر مضبوط اور ٹھوس قدم، سب سے پہلا قدم بکھڑی جامعہ تعلیم الاسلام، جامعہ اسلامیہ نور الاسلام بکھڑی میں حضرت مولانا مفتی شمیم صاحب کی دعوت پر سب احباب حضرت مفتی صاحب کے سرپرستی میں پہنچے اور ایک نام کا تجویز طے ہوا۔ نام کیا ہو؟ وفاق العلماء حضرت نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ پورے ہم سب پر، پوری امت پر تادیر قائم دائم فرماوے۔ اور پھر الحمدللہ مختلف جگہ پروگرام ہوا اور اس کی افادیت بھی سامنے آئے، کام بھی ہوا، ماشاءاللہ بہت جگہ کام ہوا الحمدللہ۔ میں تو اس وفاق کی تنظیم کو ایک مضبوط قلعہ سمجھتا ہوں۔ فرمایا ہم سب ایک مضبوط عزم لے کے چلنے والے ہیں اور مضبوط عزم لے کے چلتے رہیں گے تو بڑا بڑا کام وجود میں آئے گا۔ دوستو آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا کہ سمراہا میں کوئی نظام نہیں تھا، اب الحمدللہ تقریباً میں نے تحقیق کیا، بیچ میں گیا بھی تھا تو تقریباً 50 بچے مسجدوں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے نظام اذان نہیں ہوتی تھی، اذان نہیں ہوئے، نماز نہیں، مسجد تھی لیکن اذان نہیں، کسی امام صاحب بھی ایسے کہ بغیر اذان کے کسی کو دعوت بھی نہیں دیتے تھے اور وقت گزر جاتا تھا ان کا۔ لیکن مسجد جو تھی جانے کا راستہ نہیں تھا، کوشش ہوئی تو مسجد کے لیے راستہ بھی ہو گیا اور عاجز کی کوشش سے الحمدللہ چھت کے قریب اس کا ڈلٹر تک کام ہی پہنچ گیا الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ وہاں چھت کی ڈھلائی بھی ہو جاوے اور بھی جگہوں پہ الحمدللہ کام ہوا۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارا آپ پیارے نبی جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، پیارے آقا کا جو کام وہ ہمارا کام۔ ہم اپنے اندر ایک عزم لیں، ارادے لیں اور مضبوط ارادے کے ساتھ جہاں جہاں ہم رہا کریں یار، مضبوط ارادے، مضبوط عزائم کے ساتھ کام کیا کریں۔ پچھلے دفعہ میں ایک فارم دوستوں میں تقسیم کیا تھا، اگر کوئی ساتھی وہ فارم لائے ہوں بھر کر کے تو جمع کریں تاکہ آئندہ ساتھیوں کو جوڑنا، جمع کرنا اور پھر ان کے گاؤں میں کام کرنا آسان ہو جاوے۔ نہیں لائے ہیں
تو میرے پاس وہ فارم ہے، اس کا فوٹو لے لیجئے گا اور بھر کر کے اس علاقے کے لیے کشیشور استھان کا یہ رامپور کیا مدرسے کا نام جامعہ رشیدیہ لیل بنات کو ہی مرکز بنا دیا جائے. اس علاقے کے جتنے گاؤں ہے سارے گاؤں کا ایک ریکارڈ ہو اور اس گاؤں کے علماء کا بھی ریکارڈ اس فارم میں رہے. گاؤں کے اندر جو خاص معزز قسم کے آدمی ہے اس کا بھی نام اس فارم میں رہے، جمع رہا کرے، اور اس کا ایک کاپی صدر دفتر میں جمع رہے تاکہ وہاں کے ذریعے فون کر کے ساتھیوں کو جوڑنا جمع کرنا آسان ہو جاوے، اور دھیرے دھیرے گاؤں کے اندر ایک نورانی ماحول قائم ہو. اس فارم کے ذریعے ذمہ داری دیا جاوے بھائی کہ جن گارجین کو بچوں کو بھیجنے کا احساس نہیں ہے ان کو کون احساس دلا کر مکتب میں لائے، مدرسے میں لاوے. جس کے اندر احساس ہے ان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے دینی مزاج کے بن رہے ہیں. جن کے اندر احساس نہیں ہے ان کو کون جوڑے؟ تو ہم ذمہ داری دینے کے لیے اس فارم کا میں نے ایک نقشہ بنایا اور فوٹو کاپی کر کے ساتھیوں میں تقسیم کیا تھا. دوستو بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ اس قافلہ کو تادیر اللہ تعالیٰ مل جل کر کے چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرماوے. ایک دوسرے میں کمیاں ہو تو درگزر کر کے اور جڑ کر کے کام کریں. اس وقت کے علماء جانتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں. ہاں، میں نے غالباً ایک جگہ پڑھا، تذکرۃ الرشید میں تذکرہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں پڑھا تھا، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہوئی کہ شروع زمانے میں جس وقت انبیاء کا ورود ہو رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا الگ الگ ٹاپو ہوا کرتا تھا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ پاک جس ٹاپو پہ جو قوم آباد ہوتی تھی اسی پر انبیاء کرام کو بھیج دیتے تھے، وہاں اتار دیتے، وہ اپنا کام پورا کر کے وہ چلے جاوے، پھر دوسرے انبیاء کرام کو بھیجتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنا جانا راستہ آسان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ پاک نے آپ کو بنا دیا. ہم اور آپ اپنے اپنے گاؤں میں ایک چراغ کے مانند ہے، روشن چراغ ہے. آدمی اپنے اپنے گاؤں میں اگر صحیح فکر لے اور دل پہ لے اپنے اندر صفات پیدا کر کے انشاءاللہ ہزاروں چراغ جلیں گے انشاءاللہ. ایک عالم عالم کے لیے کافی. ایک عالم اپنے گاؤں میں اگر صحیح فکر لے لیتا ہے تو گاؤں روشن منور اور پورا علاقہ روشن منور ہو جاتا ہے. اب دیکھیے الحمدللہ ہمارے علاقے میں مدرسہ خیر العلوم بردونی کا ٹمٹا ہوا چراغ بالکل بجھنے کے قریب تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو بلند حوصلہ دیا اور بلند عزم اللہ پاک نے عنایت فرمایا. بڑی جگہ کام کر رہے تھے. اکثر میں نے گجرات وغیرہ میں وہاں کام کرنے والے علماء سے پوچھا آپ اپنے علاقے میں کیوں کام نہیں کرتے؟ کہا وہاں تنخواہ کا نہیں ملتا ٹائم پر اور فراوانی نہیں، یہاں فیسلٹی ہے، یہ آرام وہ آرام. میں نے کہا یہ آرام وہ آرام کرتے رہیے، آپ کا علاقہ اندھیرا میں مرتا رہے. ارے میرے دوستو، ہم فکر لیں. ایک دفعہ ایسے ہی مولانا انعام صاحب ہے غالب المفتی صاحب کے ساتھیوں میں ہوں گے، علی پور میں پڑھا رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہاں شیخ الحدیث ہیں ماشاء اللہ اور اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، کافی دن کی بات ہے. میں ان کو کہا اپنے علاقے میں ذرا فکر لینے کی ضرورت ہے مولانا. انہوں نے کہا کہ پہلے کے لوگوں نے کیا فکر لیا؟ تو میں تو کچھ جواب نہیں دیا. حضرت مولانا عبد المنان صاحب راجو پٹی حضرت سے میں نے کہا کہ میں نے مولانا کو کہا مولانا انعام صاحب سے جو شیخ الحدیث علی پور کے ہیں کہ اپنے علاقے کی بھی فکر لینے کی ضرورت ہے، علاقہ اندھیرے میں ہے. تو انہوں نے یوں کہا کہ پہلے کے لوگوں نے کیا فکر لیا؟ تو حضرت والا نے فرمایا ان کو کہنا تھا نا کہ پہلے کے لوگ جو الف بے تم باپ گھر سے پڑھ کے آئے تھے، الف بے نورانی کا اس زمان یسر القرآن کہاں پڑھا؟ گاؤں میں کوئی مولوی پڑھایا تب تو تم پڑھا آگے بڑھا شیخ الحدیث بن گیا. دوستو آج دھیرے دھیرے جہالت کا امڑتا سیلاب دکھ رہا ہے. دوستو ہم لوگوں کو ایک فکر لینے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے گاؤں علاقے میں ایک فکر لیں. آپ کے سامنے بڑا ہی میں اپنے گاؤں کے لوگوں سے میں نے کہا مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کہا کرنے کی کیا ضرورت، تم سے ہوگا بھی نہیں. چلا گیا اور پھر
ہمت کر کے کسی سے پوچھا اچھا نہیں کہ اللہ کے بھروسے کام ہو رہا ہے. کتنے الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, فکر لیے علاقے بنجیر علاقے میں. تو خود میں نے سنا وہ کیا کہتے ہیں حافظ وہ حسن صاحب کہہ رہے تھے تقریباً مجھ سے 100 بچے حافظ بنے الحمدللہ رب العالمین. کتنے بچے افتاح میں اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ اپنے مقام پہ شمع جلائے ہوئے ہیں اور روشن کیے ہوئے ہیں. یہ بیچارے دیکھیے قاری مبین صاحب کہیں کا حفظ کیے, اپنے ان کو فکر ہوئی تو اسے جنگل میں منگل قائم کر دیے. میں تو سنا کرتا تھا, میں سوچتا تھا چھوٹی ہی جگہ بیچارہ کام کیا, الحمدللہ دیکھا تو دل خوش ہوا. اب یہ بچیاں یہ بچے تیار ہوں گے, جہالت دور ہوگی اور جنت والا راستے پہ خود چلیں گے اور دوسروں کے لیے چلنے والے بن جائیں گے. مختصر دوستو بزرگوں, ہم لوگ ایک صحیح عزم اور ارادے لے کر کے آخر میں اٹھیں گے حضرت مفتی صاحب کے دعاؤں کے بعد کہ ہم اپنے گاؤں علاقے میں جاویں تو ایک صحیح فکروں کو لے کر اپنے اندر صفات پیدا کر کے کام کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس کارواں کو تادیر حضرت مفتی صاحب کے سرپرستی میں اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرماوے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.